ہم وہ چراغ ہیں جو آندھیوں میں جلتے ہیں، تاریخ کے سینے پر نقش بناتے ہیں۔ جب دشمن چھاؤں ڈھونڈتا ہے پناہوں کی، ہم تب بھی سرحدوں پہ سورج بن کے چمکتے ہیں۔ ناظرین، جنگ کے بادل چھٹ گئے، لیکن اندر کی کہانی کیا تھی؟ بہت سے ناظرین کا یہی سوال ہے۔ آج میں اسی اندرونی منظرنامے پر بات کرنے جا رہی ہوں۔ میں ہوں رانی اندلی، پروگرام انفو فار یو کے ساتھ۔ طاقت جب تک آزمائی نہ جائے یہ ایک مقدس تصور بنی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کا مظاہرہ بلا ضرورت ہو تو یہ اپنے تاثرات کو ظاہر کر دیتی ہے۔ یہی پاسدار حکمت عملی کی بنیاد ہے۔ طاقت تبھی کارگر ہوتی ہے جب اس کا استعمال ناپا تلا اور فیصلہ کن ہو۔ ناظرین، مودی کے پاس طاقت تھی، خوف کا حالہ تھا اور ابھرتے بھارت کی عالمی چمک، لیکن انہوں نے اس طاقت کو ضرب کے لیے نہیں، تاثر کے لیے استعمال کیا، اور اسی میں انہوں نے وہ سب کچھ کھو دیا جو صرف دکھاوے سے نہیں جیتا جا سکتا تھا۔ اب نہ پاکستان اس چھڑی سے ڈرتا ہے، نہ دنیا بھارت کے جنگی تاثر سے مرعوب ہے۔ پاکستان جسے کمزور کرنے کی مہم چلائی گئی، مزید مضبوط ہو کر مزید واضح سوچ کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ یہ محض ایک جھڑپ نہیں تھی، یہ ایک تاریخی لمحہ تھا جب بھارت نے طاقت سے نہیں بلکہ غلط فیصلے سے اپنی نفسیاتی برتری کھو دی۔ بھارت کی حکمت عملی بڑی ہی سادہ تھی: پاکستان کو اشتعال دلا کر جارحیت پر اکسانا، اسے عالمی سطح پر تنہا کرنا اور پاکستان کی ساکھ کو کچل دینا۔ لیکن پاکستان نے پلک نہ جھپکی، خاموشی، درستگی اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جواب دیا۔ سیٹلائٹ، جدید ریڈارز اور فضائی دفاع کی ہم آہنگی نے وہ کر دکھایا جو کسی نے سوچا نہ تھا۔ نتائج: بھارت کے جو ایک غرور تھا وہ ٹوٹ گیا، رافیل طیاروں کا افسانہ ٹوٹ گیا، وکرانت خاموشی سے پیچھے ہٹا اور بھارت کی نفسیاتی برتری جو سب سے قیمتی اثاثہ تھی مٹی میں مل گئی۔ بھارتی فضائیہ جسے ناقابل تکثیر سمجھا جاتا تھا، اپنی نپی تلی، دیکھی بالی اور روکی گئی ہے۔ طاقت کا سحر ٹوٹ چکا ہے۔ یاد رکھیے وہ رات یاد رکھی جائے گی ان واقعات کے لیے جو نہیں ہوئے۔ اسلام آباد کا سقوط، کراچی کی تباہی، جنرل عاصم منیر کی گرفتاری، یہ سب بھارتی میڈیا کی نفسیاتی چالیں تھیں، لیکن حقائق نے ان سب افسانوں کو دفن کر دیا۔ جب مودی آج شمال کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک نیا اتحاد ابھرتا نظر آتا ہے: پاکستان اور چین، ایک مربوط گہرا اتحاد۔ پاکستان کی تاریخ سے یہ ملاقات ایک وجودی لمحہ تھا جسے وقار سے، حکمت سے نبھایا گیا۔ جن تیاریوں کا مذاق اڑایا گیا، انہوں نے بازدار جنگ کی نئی تعریف پیش کی۔ یہ نہ صرف جنگی مہارت کا لمحہ تھا بلکہ جدید تاریخ میں خطے کی قوت توازن کی نئی لکیر تھی۔ اور سمندر وکرانت، بھارت کا فخر، اس نے جب پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستانی نے جب ریڈار لاک کیا تو وہ میزائل سے نہیں، ایک خاموش پیغام سے پیچھے ہٹ گیا: ہم دیکھ رہے ہیں، ہم روک سکتے ہیں۔ یہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ نیٹ ورک گڈ فیئر کی گاد تھی۔ وہ جنگ جو صرف گولیوں سے نہیں بلکہ معاملات اور ہم آہنگی سے لڑی جاتی ہے۔ عالمی سطح پر کیا بدلا؟ پاکستان اب محض ایک ناکام ریاست نہیں بلکہ ایک قابل بھروسہ توازن کے طور پر ابھرا ہے۔ عرب کی دنیا جو کبھی خاموش تماشائی بنی رہتی تھی، اب پاکستان کو ایک سنجیدہ بازدار طاقت کے طور پر دیکھتی ہے۔ مغرب جس نے کبھی بھارت کو چیک سمجھا، پاکستان کو بیلنس مان رہا ہے، اور بھارتی میڈیا جو رات کو جشن منا رہا تھا، صبح خاموشی، معافی اور شرمندہ ٹویٹس کے ساتھ جاگا۔ انفلوئنسر نے صفائیاں دی، تجزیہ کاروں سے احتساب مانگا۔ ناظرین، مودی پیچھے ہٹ گیا، اس لیے نہیں کہ وہ چاہتا تھا بلکہ اس لیے کہ کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ بھارت کی سرجیکل اسٹرائیک اب ایک نظریاتی سیاسی ناکامی بن چکی ہے۔ پاکستان چین اتحاد اب خطے کی اصل طاقت ہے جس نے جنگ کو تاثر سے حقیقت میں بدل دیا۔ مودی کا خواب اکھنڈ بھارت اب محض ایک خواب رہ گیا ہے۔ اب وقت ہے کہ بھارت خود کو دوبارہ سمجھے اور دنیا وہ پاکستان کو اب نظر انداز نہیں کر سکتی۔ آج کی پاکستانی فضائیہ ایک نئی شناخت ہے۔ یہ اعتماد، درستگی اور وقار کی علامت ہے۔ یہ ناکام ریاست کا پرتو نہیں، یہ ایک نئی تاریخ کا آغاز ہے۔ آئیے امن کی طرف بڑھیں، علم اور وقار کے ساتھ، نہ کہ غرور اور نفرت کے ساتھ۔ یہ داستاں ہے
صبر کی عزم کی پہچان ہے، ہر محاذ پر جو ڈٹے رہے وہی پاکستان ہے، نہ سر جھکے گا نہ ہمت ٹوٹے گی، یہ نئی نسل کا وعدہ ہے، نیا فرمان ہے۔